फिक्र दावत दे के जा रहा हूं, बस करो, दुनिया का खेल तमाशा बहुत कर लिया, अब थोड़ी देर बैठ के रात को ये सोच लिया करो कि मैंने मरना कैसे है, शादी कैसे करनी है, बेटी की शादी कैसे करनी है, रिश्ता कहाँ तलाश करना है, कारोबार कहाँ करना है। कभी घर में सारे बच्चों को लेके बैठ जा और बीवी से पूछ तूने कैसे मरना है, मैंने कैसे मरना है। यकीन जानो और मेरे अजीजों, दायरा दीन पनाह के अंदर जितने गए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कईयों के जनाजे नहीं पढ़ा या नहीं पढ़े, क्या पता किसी के जनाजे में भी शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जिम्मेदारी से कहता हूँ, दायरा दीन पनाह तो क्या, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के घरों से कितने जनाजे गए, जाने वालों को कफन तो जरूर मिला, कलमा सिर्फ नसीबों वालों को मिला। 70 साल के अंदर जिस ईमान को पकाया, ये ईमान आपको सुबह ठंडे पानी से वुजू करके फजर के लिए मुसल्ले पे खड़े होने की इजाजत नहीं देता। ये ईमान कब्र के अंदर जहन्नम के आग और अजाब को कैसे बर्दाश्त करवाएगा। उल्टी गंगा बह रही है, हर कोई सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे छोड़ के देख लो, मैं अंदर का सारा पाप बक दूंगा। दाएं बाएं में से किसी को छोड़ के देख लो, छेड़ के देख लो, माँ बहन एक कर देगा। हत्ता कहीं अंदर का बुग़्ज़, अंदर का कालापन, अंदर का मेरे अजीजों गंद मुंह से बाहर निकला। इसने गाड़ियों के पीछे लिखवा दिया, इसने ट्रालियों के पीछे लिखवा दिया। अल्लाह अकबर, पास कर या बर्दाश्त कर, तो होता कौन है ये लिखने वाला, तो होता कौन है। अगर यही फोटो खींच के अल्लाह करीम ने क़यामत के दिन तेरे सामने कर दिया, मेरी उम्मत के लिए इतना सख्तपन लेके आया, मेरी उम्मत तो तेरी सख्ती बर्दाश्त कर गई, मेरे बंदे तो तेरे सख्ती बर्दाश्त कर गए, जो आज मैं सख्ती वाले सिकंजे में कसूंगा, कायनात के अंदर तुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा। सोचो तो सही, ये कोई इंसानियत है, ये कोई लिखने की बात है। पास कर या बर्दाश्त कर, क़यामत का दिन होगा, फरिश्ते भी कहेंगे पास कर या जहन्नम की आग बर्दाश्त कर। एक एक जुमला क़यामत के दिन, अल्लाह अकबर। जो दुनिया के अंदर तुम आंखें फाड़ फाड़ कर कोशिश करना मेरा अजीजों, अपने बड़े की तरफ यूं करके ना देखना, माँ बाप की तो बात ही छोड़ दो, अपने से बड़े को यूं सर उठा के ना देखना, वरना कब्र में जाने के बाद जिस्म सलामत रहता है, अल्लाह की कसम सबसे पहले आंख का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। पहला हमला कीड़े का आंख के ऊपर होता है। कभी अपने छोटों पर जुल्म न करियो और अपने बड़ों को यूं करके न देखियो, और खुसूसन माँ बाप की तरफ। अल्लाह, जनाब मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हज से फारिग हुए, अल्लाह के दरबार में हरमे पाक में बैठे हैं, कहने तस्बीह चल रही है, या अल्लाह लाखों हाजी आए, सारे पास हो गए। फरमाया पता नहीं किस चीज ने मुझे उठा के बिठा दिया, घर चला गया, बिस्तर पे जाके लेटा, मुझे नींद आ गई। अल्लाह जल्ला शानो की मुझे ख्वाब में ज़ियारत हुई और मैंने अल्लाह जल्ला शानो के दरबार में पूछ लिया, या अल्लाह। अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, मेरा बंदा, वहाँ जो बैठ के पूछ रहा था सारे पास हो गए। हाँ, एक नहीं पास हुआ, बाकी सारे पास हो गए। कौन है? मोहम्मद बिन हारून है, बल्खी है, बल्ख रहने वाला है, खुरासा का रहने वाला है। या अल्लाह वो कहाँ है? इस साल 24वीं मर्तबा आया, जब भी बैतुल्लाह में दाखिल होके कहते हैं लब्बैक लब्बैक। फरमाया मुझे प्यार नहीं आता, मेरी जहन्नम का अजाब ठाठे मारने लग जाता है। मालिक बिन दिनार कहने लगे, एहराम बांध कर भी कजी बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए तुझे गुस्सा आता है? कहा आता है। अल्लाह, उसने ऐसा क्या काम कर दिया? हमें उससे ही जाके पूछ लेना। सुबह उठे, अल्लाह गनी, नमाज से फारिग हुए, जहाँ खुरासान बल्ख के रहने वालों के हाजियों के खेमे लगे थे, वहां पहुंच गए और जाकर पूछा, ये कुरान पढ़ने की आवाज किसकी आ रही है? कि वही मोहम्मद बिन हारून गुनहगार की। उसके पास चले गए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? कहाँ से? मालिक बिन दिनार, तेरा नाम मोहम्मद हारून बल्खी है, कहाँ?
میں تیرے پاس کچھ پوچھنے آیا۔ ہارون بلخی نے قرآن پاک بند کیا اور مالک بن دینار کی طرف روک کے کہنے لگا یہی پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ تو حرم میں جا کے لبیک کہتا ہے، لا لبیک کی آواز تجھے کیوں آتی ہے؟ کہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ ہر کوئی میرے چہرے پر لال تال کر کے چلا جاتا ہے، بتا تو کتنی دفعہ لعنت کرے گا؟ کہ کون سے ایسا گناہ ہے کہ یہاں آ کر بھی تجھے خالی ہاتھ بھیج دیا جاتا ہے کہ میں وہ ظالم آدمی جس نے غصے میں آ کے ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ماں تندور میں جا کے گر گئی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، نشے کا مجھے شوق، حد درجہ نشہ، بڈڑی ماں اور بہن مجھے باز کرتے میں منع نہ ہوتا۔ عصر کی نماز ہو چکی، گھر میں افطاری پک رہی تھی، بوڑھی ماں کے ہاتھ میں پیڑا تھا، روٹی پکا کر بنا کر تندور میں لگا رہی تھی۔ میں گیا، ہٹو بچوں کی آواز لگاتا، میری ماں نے مجھے دیکھ کے کہا ظالم پھر آ گیا، کہ مجھے غصہ آیا، میں ماں کے قریب ہوا، ماں کہنے لگی مرے ہٹ، تیرے منہ کے گندی شراب کی بدبو میرے روزے کی خوشبو کو متاثر کر رہی ہے۔ کہ مجھے اور غصہ آیا، میں نے چنگیز کو ہاتھ ڈالا، میں نے کہا تیرا روزہ بھی تجھے روٹی کھانے نہیں دیتا، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ ماں نے مجھے دھکا دیا اور چنگیز میرے سے چھینا۔ کہ مجھے اتنا غصہ آیا، پتلی سی جال پر میں نے اپنی پوری طاقت کا ہاتھ اٹھایا، ماں گیند کی طرح اچھل کے تندور میں جا کے گر گئی۔ چیخو پکار کی آواز شروع ہوئی، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے تندور میں جل رہی ہے، آدھی جلی آدھی بچی۔ میرے بھائیوں نے، محلے والوں نے، بہن نے پکڑ کے نکال لیا، میرے بچوں نے دھکیل دھکول کے مجھے اندر کر دیا۔ نشے میں تھا، گر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ اگلا دن گزر گیا، صبح ہوئی، نشے کا عالم، نشے کا نشہ، شراب کا نشہ میرے پر سے اترا۔ میں شراب کے نشے کو اتار کر تھوڑا سا آگے بڑھا، میں نے جا کے دروازے کو ہاتھ لگایا، ماں سے جا کے معافی مانگوں گا۔ کہ دیکھا دروازہ باہر سے بند، میں نے دروازہ بجایا، گھر والی نے دروازہ کھولا، کپڑے بچوں کے اور اپنے تیار کر کے بیگ میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہاں چلی گئی؟ کہ میرے سے بات نہ کر، جواب دیتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگا اللہ کا عذاب آ جائے کیوں؟ کہ وہ جو ابھی جس کا جنازہ پڑھ کے دنیا آئی ہے، جاتے ہوئے تجھے بد دعا دے کے گئی ہے۔ کہ کس کا جنازہ؟ کہ اندر جا کے دیکھ لے، چرپائی خالی۔ کہ ماں کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ کہ جب تُونے تندور میں پھینکا، رات کا وقت تھا، اللہ اکبر، باہر نکلی، آدھی موئی آدھی سوئی ہوئی، روتے روتے کہہ گئی وصیت کر کے جا رہی ہوں، جس ہاتھ سے میرے منہ پر تماچا مارا، خبردار اس ہاتھ کو میرے جنازے والی چرپائی پر لگانے کی اجازت نہ دینا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سن کے رو پڑے۔ کہ مولوی جی نہ جنازہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، نہ ماں کا چہرہ دیکھنے کی توفیق ہوئی، اس شراب نے بیڑا غرق کر دیا۔ مالک بن دینار یہ ہاتھ دیکھ لے، جب پتہ لگا ماں قبرستان چلی گئی، کلہاڑا اس ہاتھ کے اوپر رکھ کے اپنا ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے یہ سزا کم ہے۔ محمد بن ہارون بلخی کہنے لگے یہ اور کیا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ مالک بن دینار کہتے مجھے بھی غصہ ہے، میں نے بھی زور سے تھپڑ مار دیا، اور میں نے کہا تیری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، لاکھ حج کر لے۔ مالک بن دینار کہنے لگے گھر کا رستہ ہی، میں اپنے خیموں کا رستہ ہی بھول گیا، روتا ہوا جب میں واپس آیا، کوئی مجھے لے کے میرے خیمے میں آیا، میں آ کے سویا، جیسے میری آنکھ لگی خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی۔ درود پڑھا کرو، درود شریف میں نبی کی آل کو بھی شامل کیا کرو۔ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کہہ جاتے ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگوں میں صدق بزرگ گزرے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او لوگو، میں رات کو بستر پہ آ کے لیٹا، خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی،
گھر کے ٹیلی فون کی میرے خواب میں ٹیلی فون اٹھایا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی آواز آئی، مسکرا کے کہنے لگی بیٹے مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کہ میں تیری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کہ میرے سے ریسیور گر گیا۔ میں نے کہا امی میں اس قابل کہا کہ آپ میرے سے بات کرو، کہ بیٹے سے ماں شکوہ کرنے آئی ہے۔ جو شکوہ ڈاکٹر حفیظ اللہ سے کیا وہ شکوہ تیرے سے بھی بلتا ہے، میرے سے بھی بلتا ہے۔ کہ امی کیا شکوہ؟ کہ بیٹے بستر پہ بیٹھ کے روزانہ حضور کو یاد کرتا ہے، نبی کی گھر والیوں نبی کی بیٹیوں آل کو کیوں یاد نہیں کرتا؟ میں نے کہا اماں کیسے کروں؟ کہ بیٹے آج کے بعد جب بھی درود شریف پڑھے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کر۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہوئے اٹھا، وضو کیا، وضو کر کے میں نے یہ عمل شروع کر دیا۔ چند دن گزرے تھے، اسی طرح خواب میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا، ماں مسکراتے ہوئی بولی بیٹا تو بستر پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے، فرشتہ تیرے منہ سے لے کے ہماری قبروں میں لا کے پہنچا دیتا۔ میں تیرا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں بھائی اللہ۔ تو جتنا درود شریف اپنی زبان پر لاؤ گے اتنا سینے والا کنیکشن تمہارا روزے سے روزہ انور سے بحال ہوگا۔ درود شریف زبان سے نکل نہیں رہا، سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اور جس طرح میرے بھائی موبائل کے سگنل کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے بھی روزہ انور کے سگنل سے خرابی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ نہ اتباع ہے نہ زبان پر ان کا نام ہے۔ آج نیت کرو کہ ان کی اتباع بھی کریں گے اور انشاءاللہ زبان سے روزانہ درود پڑھ کے ان کو یاد بھی کریں گے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں گھر آیا، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کہہ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک بن دینار کہتے ہیں خواب میں مجھے ان کی زیارت ہوئی اور حضور علیہ السلام میری طرف دیکھ کے کہنے لگے مالک تجھے کس نے کہا تھا اسے اللہ کی رحمت سے نا امید کر کے آ جا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آج نہ کر رہا ہے، اگر وہ موج میں آ گیا تو ہاں بھی کر دے گا۔ مالک تجھے کس نے کہا کہ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر کے آ؟ فرمایا کملی والے ماں کا گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھنا ماں ماں ہی ہوا کرتی ہے، کہہ دو ماں ماں ٹھنڈیاں چھاواں، ماں ماں ہی ہوا کرتی ہے، باپ بھی کسی سے کم نہیں۔ ارشاد فرمایا بدری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کو ایک پانی کا پیالہ پلا دیا، قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے پیالہ پلانے والے کو اللہ نبی کے ہاتھ سے 70 حوض کوثر کے پیالے پلائے گا۔ جو روزانہ باپ کے بیٹوں کے گھر سے کھاتا رہا، بیٹوں کے گھر سے پیتا رہا، بیٹے کے گھر سے پھیلتا رہا، کبھی یہ کہہ کہ باپ کو تانا نہیں دینا کہ ابا میری تنخواہ تھوڑی، تنخواہ بے شک تیری تھوڑی آئے لیکن خدا کی قسم ماں باپ گھر میں موجود ہے، پورے علاقے میں اتنی رحمت نہیں آ رہی جتنا ان سفید داڑھی والوں اور سفید بالے والوں پر آ رہی ہے۔ مالک بن دینار کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کیوں اللہ کی رحمت سے اسے نا امید کرایا؟ کملی والے اس نے کام ہی ایسا کیا تھا، فرمایا جس ماں کو تھپڑ مار کے کنویں میں گرایا قیامت کے دن وہی ماں جھولی پھیلا کے اس کے حق میں سفارشی بن جائے گی۔ جب اللہ اسے ماں کے سامنے سے ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر گزارے گا، فرشتے درے مار مار کے لے کے جائیں گے، اللہ ماں کو پہچاننے کی توفیق دے گا، پہچان کے گے گی یا اللہ آج میدان محشر میں جو اللہ چھتر کھا رہا ہے یہ تو وہی ہے جو میرے سینے سے لگ کے لوریاں سنا کرتا تھا۔ یا اللہ نماز کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، فرمایا وہ تو میرے حق تھے میں نے معاف کر دیا، جو تیرا حق تھا تیرے منہ پر تھپڑ مارا، چاہیے تو یہ تھا تیرے پیروں کے نیچے ہاتھ بچھاتا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ تیرا اس کا ہاتھ تیرے منہ پر آیا؟ اسے جاننا میں ایسا مزہ چکھاؤں گا دنیا کی ساری شرابوں کے نشے بھول جائے گا۔ حدیث میں آیا ماں سنے گی میدان محشر میں بھی ماں کی ممتا جاگ جائے گی، ہاتھ جوڑ کے اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جائے گی۔
اور رو کے کہے گی یا اللہ جس منہ پر چھپڑ مارا تجھے اس ماں کے منہ کا واسطہ اور ماں کے منہ پر اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ. یا اللہ تھپڑ پڑ گیا اس کا درد ختم ہو گیا لیکن آج جیسے جہنم میں جلنے کی وجہ سے درد ہوگا کبھی ختم نہیں ہوگا. یا اللہ ماں کہہ رہی تھی چرپائی پہ ہاتھ لگانے نہ دینا, آج میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. یا اللہ جو غصہ دکھایا تھا آج پیار دکھا کے کہہ رہی ہوں یا اللہ کل کا ایسے معاف نہ کرنا. یا اللہ آج ماں کی ممتا کا صدقہ دے کے کہہ رہی ہوں اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو معاف کر دے. حدیث میں آیا علماء اکرام نے فرمایا ماں کے رونے کو دیکھ کے اللہ ہنسنے لگ جائے گا. ماں کے رونے کو دیکھ کے اللہ مسکرائے گا, فرشتے مسکرائیں گے. ماں تیرے کیا کہنے, سبحان اللہ, ابا تیرے کیا کہنے, نہ ان کے دل نہ دکھانا خدا کے واسطے. کفل تو جائے گا لیکن سکون قبر میں نہیں آئے گا. آج میرے عزیز میرے پیارو بابا بڑھے موجود ہیں, انگلینڈ بھاگ رہے ہو, امریکہ بھاگ رہے ہو. جو روٹی کا سائز تمہیں انگلینڈ کے ڈالر میں ملا وہی روٹی کا سائز تمہیں 5 روپے کی روٹی میں یہاں ملا. کھاڑ یہی دو نے پھر دھکے کیوں, جب کھاڑی دو پھر دھکے کیوں. انگلینڈ میں جب تک دھیاڑی نہیں کرے گا تجھے کوئی پانی کا گلاس نہیں پوچھے گا, اور گھر کے اندر ویلا پڑا باپ دیکھ کے تجھے 2 جھڑکیاں بھی دے گا لیکن پیار سے اٹھ کے تجھے روٹی بھی کھلائے گا. گھر میں پڑی مما کہے گی جا اپنا چہرہ لے کے دفع ہو جا, پھر تھوڑی دیر میں آ کے کہیں کھا لے, تو نہیں کھانا میرے کلیجے پیڑ پہندی ہے. ایک اور بات سنا کے بات ختم کروں. ماں کیا ہے, نبی کے منبر پر حضور نے اعلان کیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ رسول پر ایمان لانے والوں جہاد کا حکم آ گیا, نکلو گھر سے اللہ کے دین وطیر کی زر بلندی کے لیے. ابو ہریرہ گھر آئے, زیرہ پہلی ماں نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے, کہ اماں بس رخصت ہونے کا ارادہ ہے, دعا کر شہادت کا رتبہ ملے. اچھا چھوڑ کے جا رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کی اماں مسجد نبوی کے دروازے پر آ کے کھڑی ہونے لگ گئی, آ کر رونے لگ گئی. رحمت والے نبی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا یہ تو وہی ابو ہریرہ کی اماں ہے. وہ درد بھول گئے, وہ دکھ بھول گئے. جب حضور اس کے گھر کے پاس سے گزرا کرتے تھے پتہ لگ جاتا تھا حضور میرے گھر کے پاس سے آ رہے ہیں, دروازہ کھول کے سامنے آ کر انگلی کے اشارے کر کر کے منہ پہ گالیاں دیا کرتی تھی. یہی ابو ہریرہ اسی ماں کے لیے آئے جو آج سفارش کرانے آئی, اسی ماں کے لیے آئے. یہ ابو ہریرہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آج بددعا کرو یا مجھے گلا بھیجنے کی اجازت دو. حضور نے فرمایا کس کا گلا دبائے گا, کہ ماں کا. بددعا کس کے لیے کرا رہے, کہ ماں کے لیے. اور ابو ہریرہ اگر میری بددعا لگ سکتی ہے تو میری دعا بھی لگ سکتی ہے. یا رسول اللہ کیا کروں, اور میں ماؤں کے لیے بددعا نہیں ہوا کرتی, ماؤں کے لیے دعا ہوا کرتی ہے. حضور نے ہاتھ اٹھائے, آنکھوں سے شبنم کے قطرے, آنکھوں سے زمزم سے زیادہ عظمت والے قطرے. اللہ اکبر, عظمت والے قطرے کیوں نہ ہو. پرسوں ترسوں ایک اللہ والے شیخ الحدیث فرما رہے تھے روزہ انور میں جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے, نبی کی قبر کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اللہ کی عزت کی قسم خدا کا عرش بھی اس مٹی کی عظمت کی مقابلہ نہیں کر سکتا. کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ اگر میری دعا جا سکتی ہے دعا تو پہلے جائے گی. اللہم اہدہ ام ابو ہریرہ, یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ صحیح نے ہاتھ چھوڑے, مسجد نبوی سے دوڑ لگانی, مسجد سے دوڑ لگانی شروع کر دی. دروازہ جا کے بجایا کنڈی بل, زور زور سے دروازہ بجایا. ماں کہنے لگی ہویا کی, اماں جی بوا کھول, قبلہ ٹھہر جا, ماں کو غسل کرنے دے. ابو ہریرہ کہنے لگے اماں اس وقت غسل کیوں کر رہی ہے, کہ آج میرا دل چاہا تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لوں. ابو ہریرہ دروازے پہ کھڑے ہو کے چھلاگے مارنے لگ گئے اور کہنے لگے او لوگوں دیکھو جی ماں کو کلمہ نہیں پڑھا رہا بلکہ محمد کی دعا ماں کو کلمہ پڑھا رہی ہے. آگے آگے ابا پیچھے پیچھے. ابی ہریرہ صحابہ نے روک کے پوچھا ابو ہریرہ آج تے بڑے نخرے آگے گل ہی نہیں سنی.
साहबा जैसे शेर तुझे जवाल को आवाजें देते रहे, तूने मुड़ के ना देखा। अबू हुरैरा कहने लगी तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा था? मैं इसलिए दौड़ के जा रहा था, घर में पहले पहुंचता हूँ कि नबी की दुआ अर्शों पे पहुंच जाती है। अबू हुरैरा क्या नतीजा निकला कि अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे पहुंचने में देर कर दी, अर्शों पर दुआ पहले पहुंच गई। यही माँ हुजूर के सामने खड़ी है, वो अपने पराये का गम खाने वाला, सारे दुखड़े भूल गए। क्या हुआ? अल्लाह गनी रो के कहने लगी पता भी है कि क्या हुआ? अल्लाह वो जिहाद पे जा रहा है, रोटी पका के देने वाला कोई नहीं, रात के अंधेरे में सहारा देने वाला कोई नहीं, कपड़े धोने वाला कोई नहीं। साहबा कहते पहली मर्तबा किसी को बुलाने के लिए खुद मस्जिद से बाहर चले गए, वरना मिंबर मुसल्ले पर आर्डर होता फलां को बुलाओ फलां को बुलाओ। माँ की दरख्वास्त सुनकर माँ का वकील बनकर खुद दरवाजे से बाहर मदीने की गली में अबू हुरैरा अबू हुरैरा अबू हुरैरा, किसी ने कह दिया जीरा पहली बैठा है, वो तुझे बड़े गुस्से में बुला रहे। जमाल वाले चेहरे पर जलाल आ गया। अल्लाह अकबर, दौड़ते आए फिदा का भी वो उम्मी या रसूलल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो। अब अबू हुरैरा मुझे पता लग जा हाथ में जा रहा है, हुजूर आप ही ने तो फरमाया अबू हुरैरा तूने मुझे क्यों नहीं बताया? घर के अंदर बूढ़ी माँ उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं। फरमाया अबू हुरैरा जिहाद का हुक्म सारी उम्मत के लिए पर तेरे लिए कोई नहीं। अबू हुरैरा मस्जिद के दरवाजे पे माँ खड़ी रो रही है, माँ पकड़ के घर ले जा। अबू हुरैरा माँ के पैर को धोना तेरा काम, जुतियां साफ करना तेरा काम, माँ की रोटी पकाना तेरा काम, घर बैठ जा माँ की खिदमत करना तेरा काम, जिहाद का सवाब अल्लाह से लेके तेरी झोली में डाल देना मैं मोहम्मद का काम है। बेटा कहे मैं रोजा लगाऊंगा, अगर माँ मना कर दे, वो अबू हुरैरा की माँ थी, आज की माँ नहीं। माँ को तरगीब दे, माँ को बतलाए अम्मा अल्लाह के रास्ते में निकलने के ये फायदे, तू भी निकल, मैं तेरे लिए निकल के दुआ करूँगा। अल्लाह अकबर। वाक़या सुना है वो सहाबिया जिसके घर के ओहद के मैदान में 4 चले गए, फिर भी कह रही हुजूर का क्या हाल है? अम्मा अपने लिए नहीं आए, कारोबार के लिए नहीं आए, एक दूसरे के लिए नहीं आए, हम तो अल्लाह के दीन पर कुर्बान होने के लिए आए। अम्मा जान जब तक काली कमली वाले से अम्मा बाप औलाद बहन भाइयों से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, अम्मा जान की अल्लाह की कसम हमारा ईमान काबिल नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, हुक्म नहीं करना तरगीब। कुरान पाक की एक आयत है उफ़ वला तनहरुमा, ये उफ़ है क्या? अरब वालों ने इसका तर्जुमा किया, फरमाया उंगली के नीचे जो मैल आ जाता है, अल्लाह फरमाते इस मैल के बराबर भी माँ को यूं करके ना देखना, इस मैल के बराबर भी बाप को यूं करके ना देखना। फरमाया तेरी निगाह नीचे नहीं आनी पाएगी, अल्लाह तेरी सारी नेकियों को अज़ाया करके रख देगा। माँ बाप के हक, ये औरतें पर्दे में बैठी है, किसी की बहन होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की बच्ची होगी, इनका भी तुम्हारे पर हक है। बेटी है तो बाप पर हक है, माँ है तो बेटे पे हक है, भाई है तो बहन है तो भाई पे हक है, बीवी है तो शोहर पे हक है, भांजी है तो मामू पे, चाचा तो भतीजी पे। आज मेरे अजीजों सारा दिल बाजार में हंसते आएंगे, घर आते ब्लड प्रेशर हाई हो गया, घर आते शुगर बढ़ गई, सारा दिन घर पर बाजार रहेंगे, रात को घर में आएंगे, सीधे मुंह बात ही करते। किसी और के साथ बोले तो गैरत के नाम पर छुरा फेर जाता है, तो खुद बोलने के लिए तैयार नहीं, गली में खड़ी होने नहीं देता, माँ से बात नहीं करने देता, देवर से बात नहीं करने देता, जेठ से बात नहीं करने देता, भांजे से बात नहीं करने देता, और खुद बात नहीं करता। बताइए दीवारों में टकरे मारे, इसे अपने प्यार की छाव की चादर इतनी दे कि इसका दूसरे की तरफ ध्यान ही ना उठे। तुझे पता है जब से गया किसी ने इसे नाश्ता नहीं पूछा, किसी ने यूं नहीं कहा भाभी साथ बैठ के खा ले, सास ने नहीं कहा रोटी खा ले, भाई कम से कम, और तू पैसों से खरीद के नहीं लाया, कुरान की आयतों के सदके से लाया, मेहर जैसे ऊंचे अमल की बरकत से लेके आया, तू तो कम से कम इससे हंस से बात कर ले। मेरी बहनों पर्दे में बैठी हो, भाई ज़ियाउर रहमान कह रहा है कि मस्तूरात पर्दे के अंदर बैठी है, औरतों का हक है, सुन्नत अमल है, मर्दों का हक है, मसनून है। जब आदमी रिज़्क़ की तलाश में घर से दुकान की चाबी लेके जा रहा हो, औरत उसके पीछे पीछे आवे,
مرد دروازے کی چوکھٹ پار کرے، عورت ہاتھ اٹھا کے گئے فی امان اللہ، اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہ اللہ گھر کی چھت کے نیچے سے نکل گیا، اب میں نے اسے دی رحمت کی چھت میں چھپا دیا۔ یا اللہ مار لالا، اللہ ایکسیڈنٹ نہ کرنا، یا اللہ صحیح گیا صحیح واپس آئے۔ اور میری بہنوں خدا کے واسطے جاؤ کسی کا دروازہ بجا کے دیکھو، اگر گھر میں شوہر ہے تو ست بسم اللہ، اگر اس نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا پوچھ لینا کب سے بیوہ ہوئی، اور اس سے پوچھ لینا 30 سال شادی کے اور 4 سال بیوہ والی زندگی کے، بتا کیسا لگا؟ کہنے لگی تجھے کیا پتا، سانس بعد میں نکلتی ہے پہلے وہ یاد آتا ہے۔ میری بہنوں جا اولاد کے لیے، جا نماز کے لیے، جا روزے کے لیے دعا کرو، وہاں جھولی پھیلا کے دعا کرو، اللہ ہمارا سہاگ سلامت رکھے، سہاگا نہیں جینا سہاگا نہیں مرنا، خدا کرے تمہارے سہاگ کا تمہیں کندھا نصیب ہو جائے، اگر نہ میرے عزیزوں شوہر مر جائے، 4 بیٹے 2 روٹیاں تو دیتے ہیں لیکن پیار جیسی پیار کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو شوہر ہی ہے جو بنا لیتا ہے، یہ شوہر ہی کہتا ہے چل ہن بس چپ کر جا۔ مسنون ہے دروازے پر رخصت کرے کہ فی امان اللہ، اللہ کے سپرد۔ علماء اکرام سے سنا، مجرب عمل ہے، میں بھی الحمدللہ 2.5-3 سال سے کرتا ہوں، آپ بھی کرو، جب صبح گھر سے نکلا کرو، اللہ کرے ہماری بیویاں قرآن نماز پڑھنے والی ہو، گھر سے نکلو بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک مارو، وہ آیت الکرسی پڑھ کے تمہارے پہ پھونک مارے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈلے دیکھتا ہوں، آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہوں جو تمہارے سے آ کر میرا وعدہ کر جاتا ہے جب تک میں دوبارہ زندوں کو اسی حالت میں واپس نہیں بلا دوں گا، دونوں پر میں کسی پر موت نہیں آنے دوں گا۔ ہم نے دعائیں دینی چھوڑ دی، یہ گھر سے جا رہا ہے کہتا ہے انشاءاللہ میں ہوا تیرا جنازہ پڑا ہوا ہے، وہ کہ اللہ کرے تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، بتا گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ نبی کا صحابی ہے، سارا دن باہر رہ کے آیا، شام کو دہاڑی نہ لگی، گھر کے کونے میں آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا ہوا کیا ہوا کیا؟ کہنے لگا دہاڑی نہیں لگی، ہاتھ پکڑا بیڑے میں مصلی بچھا کے رات کو بیٹھ گئی، کہنے لگی تیرا قصور چھوڑی ہے، تو صبح نکلا دھکے کھا کے آ گیا، آج کا رزق اس کی طرف سے مقدر میں نہیں تھا تو گالیاں تجھے کیوں؟ جو تیرا کام تھا تو نے کر دیا، اللہ اکبر، جو اس کا کام اس نے کرنا تھا اسے منظور نہیں، ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسرے دل فاقہ، تیسرے دل فاقہ، 3 دل سے نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ کھایا، چوتھا دل صحابی گھر سے نکلے، دیوار پکڑ پکڑ کے جا رہے ہیں، بیوی بھی دیوار کا سہارا لے کے گھر کے دروازے تک چھوڑ دے آئی، فی امان اللہ، اس نے دیکھا دیکھ کے رونے لگ گیا، کہ تیرے صبر کو سلام، کہ تیری استقامت کو سلام، کہنے لگا انشاءاللہ آج خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، کہنے لگی جا اللہ تجھے تیرے ارادے میں کامیاب کرے، 2 قدم شور چلا، بیوی کے منہ سے پھونک نکلی، آواز دے کے زور زور سے رونے لگی کہ واپس آ جا واپس آ جا، میری بھوک کی وجہ سے غلط قدم نہ اٹھا لینا۔ بچوں کی خاطر کسی کا رزق نہ چھینانا، بچوں کی خاطر کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھین لینا، اللہ کی عزت کی قسم ہے روٹی تو مل جائے گی، جو 3 دل فاقوں میں مصلی پر بیٹھ کر روزانہ رات کو وہ ملاقات کر رہا ہے، اور آپ کا لقمہ اندر چلا گیا وہ ملاقات کرنی ہمارے سے چھوڑ دے گا۔ حلال کی چٹنی کھا کے دیکھو، سوکھی روٹی کھا کے دیکھو، انشاءاللہ تہجد کی توفیق ملے گی، اور 2 نمبر کے پیسوں کے دیسی مرغے کھا کے میرے عزیزوں سو جاؤ، تہجد تو کیا صبح فجر کی نماز کا سجدہ بھی نہیں ملے گا۔ اپنی حلال روزی کا میرے عزیزوں بس خیال کرنا، زندہ رہو، اس کے تابع زندگی گزار کے جیو، مرو تو اس کی رحمت والی چھتری کے نیچے کلمہ طیبہ پڑھتے مرو۔ اب میرے عزیزوں زندہ رہنا ہے،
हुजूर वाली जिंदगी को अपने सर की चादर और छाव बना के रहना है। अब ये जिंदगी कहाँ तलाश करें? खुदा रा मस्जिद वाले भी, मिंबर वाले भी, तबलीग वाले भी, जिहाद वाले भी, हुजूर की मोहब्बत वाले भी, तज़ीम वाले भी, जमात वाले भी, आओ सारे इरादा करें मेरे अजीजों, मसलक तो बाद में बनाएंगे, बरेलवी बाद में बनाएंगे, तबलीगी बाद में बनाएंगे, अल्लाह अकबर, अहले हदीस बाद में बनाएंगे, पहले उसे अल्लाह का बंदा बनाओ, नबी का उम्मती बनाओ। हम उसे मसलक पर मेहनत करके मसलकी बना रहे हैं, वो अल्लाह का बंदा बनने को तैयार नहीं। पहले तुम खुदा के घर में लेके आओ, उसे नमाज का सजदा दिखाओ, जब नमाज का सजदा करेगा तो खुदा के हुक्मों का ताबेदार भी बनेगा, मोहम्मद की सुन्नत का इत्तबा करने वाला भी बनेगा। तो आज अल्लाह से और रहमान भाई मौलाना कारी अब्दुल जब्बार साहब और जितने चमकते दमकते चेहरे मेरे दाएं बाएं बैठे हैं और सारे आप हजरात हैं, अल्लाह पाक आपका यह आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अल करीब जा रहा हूँ, हुजूर के रोज़े पर सबका सलाम दूंगा, इंशाअल्लाह जा रहा हूँ, सबकी दुआ करूंगा। अल्लाह करे आप भी जाओ, बार बार जाओ, हर महीने में हर रात जाओ, कभी वो आए कभी तुम चले जाओ, तुम्हारा आना पैदल कदमों से चल के जाना, उनका ख्वाब के अंदर आ जाना, कभी खुद जाके उनका मुखड़ा देख के आओ, कभी ख्वाब में आके अपना मुखड़ा दिखा दे। अल्लाह करे अल्लाह वो आँख अता फरमा, वो सीना दे जिस सीने में कीड़ा ना हो, चारों तरफ मदीना मदीना हो। या अल्लाह वो माल दे जिस माल को खाकर पलने वाली औलाद व बाल ना हो। या अल्लाह वो माल अता फरमा जिसे मैं भी खाऊं, मेरी औलाद भी खाए। अल्लाह रोजे में आमना का लाल राजी हो जाए, अर्शों पे परवरदिगार राजी हो जाए। तो इसीलिए सारा मजमा मेरे साथ अल्लाह के दरबार में यकसुई के साथ तौबा कर लो, 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। फरमाया 3 मरतबा ज़मीन पर अल्लाह बंदा कहता है माफ कर दे। अल्लाह अर्शे बरी पे कहता है जहाँ मैंने तूने बंदों में माफी मांगी, मैंने तुझे फरिश्तों में माफ कर दिया। 5 वक्त की नमाज हो, यही मैसेज पैगाम है, 5 वक्त की नमाज। गिले बड़े करके देख लिए, गिले किए, चेहरे भी बदल गए, चेहरों का रंग भी बदल गया, दिल भी कमज़ोर हो गए, ब्लड प्रेशर भी हो गए। ये जो गिले हैं खुदा की कसम, हेपेटाइटिस, कोरोना वायरस और जो है शुगर और हार्ट से बड़ा वायरस और मर्ज है जो गिले हैं। जब दिल के अंदर रोज़ाना मोहब्बत ही मोहब्बत होगी और ज़ुबान पर मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, तो फिर जो रगों में दौड़ने वाला खून खून नहीं होगा, इंशाअल्लाह फिर ये मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। मोहब्बत आम करो, मोहब्बत का दर्स लो। हाँ, अल्लाह के लिए अकड़ जाओ, अल्लाह की तौहीद के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नबू से सहाबा की इज़्ज़त के लिए कोई समझौता नहीं, अम्मा आयशा के दुपट्टे के लिए कोई समझौता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान तब बरकरार है, अल्लाह को वाहिद रब मानो और काली कमली वाले को ख़त्म नबूवत का ताज पहना के हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करो। अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन, नबी के बनीन और बनात, असहाब रसूल, अल्लाह अकबर, हमारे समय सारी कायनात से आला है, इसका यकीन अपने दिल के अंदर लेके आओ। जो इनकी तरफ उंगली उठाएगा अल्लाह की तौहीद की तरफ, नबी की रिसालत की तरफ, खत्म नबूवत के ताज की तरफ, सहाबा इकराम की इज्जत की तरफ, अल्लाह की कसम है वो जानवर तो होगा, इंसान नहीं होगा, वो काफिर तो होगा, कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होगा।